بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی کارروائی ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوتی، زیادتی کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی ذاتی ضد یا عناد نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے، اگرچہ نافرمانی ہی کی بنیاد پر ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا جو لوگ عذاب الہی میں گرفتار کیے جاتے ہیں یہ انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر وہ انبیاء کو سچ جانے، اللہ کے رب ہونے کو مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، پیغمبروں کی اطاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے. اگر اطاعت کی جائے گی تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ نے صاف فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرمائیں گے. راحت و سکون میسر آئے گا، وقت پر بارش برسے گی، زمین کی پیداوار میں کثرت کے ساتھ ساتھ برکت ہوگی، نہ بیماری پھیلے گی، نہ طوفان آئے گا. لیکن جب حق بات کو قبول نہ کیا جائے گا، انبیاء کی تکذیب کی جائے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب الہی کی گرفت میں آئیں گے بداعمالیوں کی سبب، جس کو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن جب جھٹلایا جائے گا تو فَأَخَذْنَاهُمْ، جب قوموں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی بنیاد پر جس کو وہ کیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالی قوموں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ مکہ والے، چونکہ قرآن کے اولین مخاطب وہی لوگ اور پھر حضرات صحابہ سے لے کر آخر تک بسنے والے، قیامت تک آنے والے ہر انسان سے اللہ تعالی خطاب فرماتے ہیں، لیکن اولین مخاطب وہ نافرمان یہاں آیت میں مراد ہیں جو مکہ میں رہنے والے تھے. اللہ نے فرمایا افامن اہل القری،
کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے، مکہ اور اس کے ارد گرد مراد ہے، بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے، یا جس وقت وہ پڑے سو رہے ہوں، یا صبح کے وقت، یعنی اگر نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی سوتے ہوئے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، یا کبھی دن میں ناگہانی عذاب آ جائے، لہذا اللہ کی پکڑ سے کسی کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بے باکی کی زندگی گزارنا یا دلیری دکھانا یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہم کچھ بھی کریں، نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے؟ جان لینا چاہیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد ڈھیل چھوڑتے رہتے ہیں، اور گنہگار کو اس کی بھنک بھی نہیں لگ پاتی۔ اسی کو اللہ نے کہا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیر سے مطمئن نہ ہو، یا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا ہو۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ یہ پہلی بات جو خلاصے کے طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں یا دنیا کی نعمتوں میں برکت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے آتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پریشانیوں کا نازل ہونا، بیماریوں کا پھیلنا، یا ایسی بیماریاں جن کا کبھی نام نہ سنا ہو، پریشانیوں کا پے در پہ آنا، بارشوں کا نہ ہونا، طوفانوں کا آنا، اس میں کہیں نہ کہیں انسانی نافرمانی داخل ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ دوسری بات جو ان آیات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب الہی اچانک نہیں بھیج دیتے، بلکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ مجرموں کو پہلے مہلت دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی تنبیہ دی جاتی ہے، اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی آتش فشاں پھٹتا ہے، کبھی بچوں کی موتیں واقع ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی سے اللہ کو ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو بھیجنے سے پہلے متنبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے ہر مصیبت کے لیے عذاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عذاب ہر وہ مصیبت ہوتی ہے جس کے بارے میں انبیاء نے باخبر کیا ہو، اور اگر کوئی تکلیف ایسی آئی ہے فرما برداری کے باوجود تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ مومن اس پر صبر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ صبر کی بنیاد پر بے انتہا اجر عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی مہلت دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ عارضی طور پر کسی کو نعمتیں دے دیں تو بسبب اس کے گناہ کے یا نافرمانی کے، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، بلکہ یہ بھی کبھی کبھی
ڈھیل ہوا کرتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا ایک سبب بن جایا کرتی ہے۔ یہ تیسری بات معلوم ہوئی کہ خوشحالی نافرمانی کے ساتھ اگر ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ چوتھی بات جو اس آخری آیت سے معلوم یہ ہوئی کہ عذاب الہی سے بے خوف اور مطمئن ہو جانا یہ کفر کی علامت ہے، اور مؤمن تو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہماری پکڑ کس بات پر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے امید اور خوف کا، کہ مؤمن اللہ سے نا امید بھی نہیں ہوتا اور مؤمن اللہ کی پکڑ سے مطمئن بھی نہیں ہوتا، وہ توبہ اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہتا ہے، اسی کو ایمان کہا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ان 3 آیتوں سے بطور خلاصے سبق کے نکلتی ہیں جن کا ذکر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اب بتاؤ، یعنی گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اب تم لوگ بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے، یعنی نافرمان بستیوں والے اب اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں، اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ بلا، کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔